بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کا آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم ان پانیوں کا ذکر کریں گے جن کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ کل 7 پانی ہیں جن کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، دریاؤ کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور برف سے پگھلا ہوا پانی، اولوں سے پگھلا ہوا پانی، اور چشمے کا پانی۔ یہ 7 پانی ہیں جن کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ان 7 پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا پانی طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یعنی پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، اور کسی قسم کی اس کے اندر کراہت بھی نہ ہو۔ یہ مطلقاً پانی ہوتا ہے جب تک پانی اپنی اصلی کیفیت میں ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، اس کے اندر کوئی چیز ملا کر اس کو مقید نہیں کیا گیا، وہ مطلق پانی ہے۔ یہ پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور کسی قسم کی اس میں کراہت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس پانی کے اندر، چاہے بارش کا پانی تھا، دریا کا پانی تھا، اس کے اندر روح افزا ملا دیا گیا تو اب یہ شربت بن جائے گا۔ یہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ اب یہ مقید ہو چکا ہے۔ یا اسی پانی کے اندر دودھ شامل کر دیا گیا تو یہ اب لسی بن گئی ہے۔ یہ اب مطلق پانی نہیں ہے، مقید پانی۔ تو مطلق پانی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اصلی حال پہ رہے، یعنی اس کے اندر کوئی چیز مل کر اس کو مقید نہ کر دے۔ تو یہ پانی کی پہلی قسم ہے۔ یہ پانی پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا پانی طاہر ہو اور مطہر بھی ہو لیکن مکروہ ہو، پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، لیکن اچھے پانی کی موجودگی میں اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا مکروہ ہو۔ یہاں پر کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی اچھا پانی جب موجود ہوگا تو اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن جب اس سے بہتر پانی موجود نہ ہو تو پھر تیمم نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنی ہے۔ اور یہ کون سا دوسری قسم کا پانی ہے جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے؟ یہ بلی کا جوٹھا پانی، اور گلی میں گھومنے والی مرغی، بطخ کا جوٹھا پانی، یا گند کھانے والی گائے کا جوٹھا پانی جب وہ باہر سے گھوم کر آئے، اور اسی طرح گھروں میں رہنے والے جانور، سانپ، چوہے وغیرہ کا جوٹھا پانی، ان کا جوٹھا پانی مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن مکروہ تنزیہی اس وقت ہوگا کہ جب یہ اس طرح گند وغیرہ کھاتے رہتے ہوں، یعنی بلی کا جوٹھا تو ہے ہی مکروہ تنزیہی، اور دوسرے گائے وغیرہ، مرغی، ان کا جوٹھا اس وقت مکروہ ہے کہ جب یہ باہر گھومتے رہتے ہوں اور باہر سے آئے ہوں۔ تو چونکہ اب امکان ہے کہ شاید انہوں نے کوئی گندگی وغیرہ کھائی ہوگی، اس وجہ سے کراہت۔ لیکن اگر یقینی طور پر بلی نے چوہا کھایا اور فوراً پانی کے اندر منہ ڈال دیا، گائے نے پاخانہ کھایا اور فوراً ہی پانی کے اندر منہ ڈال دیا، اور مرغی نالی کے اندر منہ مارتے ہوئے آئی اور فوراً ہی پلیتی اس کی چونچ پر لگی ہوئی تھی اور اس نے پانی کے اندر منہ ڈال دیا، تو اس صورت میں اب یہ پانی پاک اور پاک کرنے والا مکروہ نہیں ہوگا بلکہ یہ پلیت ہو جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے بلی نے پی لیا، گلی کے اندر گھومنے والی مرغی نے پی لیا، بطخ نے پی لیا، یا گند کھانے والی گائے باہر سے جب آئی ہے تو اس نے پانی پی لیا تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن جب ان کے منہ پر گندگی لگی ہوگی اس وقت اگر پئیں گے تو پانی پلیت ہو جائے گا۔
اور تیسرا پانی ہے مستعمل. یہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا نہیں ہوتا. خود پاک ہے، یعنی کپڑے پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا تو کپڑے اور بدن کو پلیت نہیں کرے گا. خود پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اس کو مستعمل پانی کہتے ہیں. مستعمل پانی کی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جامع تعریف فرمائی ہے. فرمایا مستعمل پانی کون سا ہے؟ فرماتے ہیں مکلف کا جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے ان اعضاء میں سے کچھ حصہ بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈبو دینا پانی کو مستعمل کر دیتا ہے. یہ انتہائی جامع تعریف ہے. یہ تمام طلباء تعریف لکھ لیں، اور انتہائی کمال کی تعریف امام علیہ سنت فاضل بریلوی نے فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ مکلف کا جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے ان اعضاء میں سے کچھ حصہ بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈبو دینا پانی کو مستعمل کر دیتا ہے. یعنی وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن اب پاک کرنے والا نہیں رہے گا. آپ نے پہلی قید لگائی کہ فرمایا مکلف کا، یعنی غیر مکلف اگر چھوٹا بچہ ہے شریعت کے احکام کا وہ مکلف نہیں ہے، ایسا چھوٹا بچہ اگر پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، وہ قابل طہارت رہے گا. مکلف بندہ ہے یعنی شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہے، تو ایسا بندہ پانی کے اندر ہاتھ ڈبو دے گا اور دوسری شرطیں بھی پائی جائیں گی تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی قابل طہارت نہیں رہے گا. پہلی شرط لگائی، فرمایا مکلف کا. فرماتے ہیں جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے، بالفعل جن اعضاء کا دھونا لازم ہے. مثلا بے وضو شخص ہے تو بے وضو شخص پر اب وضو کے لیے بالفعل جن اعضاء کا دھونا لازم ہے وہ ہے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، سر کا مسح. اب یہ اعضاء اس کو دھونا بالفعل لازم ہے. اب ان اعضاء میں سے کچھ حصہ بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈبوئے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا. لیکن بے وضو شخص اگر گھٹنا کسی طریقے کے ساتھ ڈبو دے تو چونکہ بے وضو ہے نا، تو وضو کے اندر گھٹنا تو بالفعل لازم نہیں ہوتا دھونا، تو اب پانی مستعمل نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے تو اب چونکہ اس کا سارے کا سارا بدن بالفعل دھونا لازم ہے، لہذا اب سر کے بال اس نے ڈبو دیے پانی کے اندر، ہاتھ ڈبو دیا، پاؤں ڈبو دیا، تو چونکہ یہ سارے کے سارے اعضاء دھونا اس پر بالفعل لازم تھے، لہذا اب پانی مستعمل ہو جائے گا. فرماتے ہیں مکلف کا جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے ان اعضاء میں سے کسی حصے کا بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈبو دینا. اگر ضرورت تھی تو اب ڈبویا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. مثلا بالٹی کے اندر کوئی گلاس وغیرہ، پیالی وغیرہ گر گئی، اب اس کو نکالنے کے لیے کوئی اس کے پاس سبب نہیں ہے. اگر سبب ہو تو پھر ہاتھ ڈبوئے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، لیکن کوئی سبب نہیں تھا، ہاتھ سے ہی نکالنا مجبوری تھی، لہٰذا اب ہاتھ کے ساتھ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ پیالی گلاس نکالے گا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر ضرورت ہے. ہم نے شرط لگائی ہے کہ بغیر ضرورت کے ہاتھ ڈالنا، تو یہ بغیر ضرورت کے نہیں ہے بلکہ ضرورت کے ساتھ ہے. لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہاتھ پانی کے اندر ڈالے گا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. مثلا 2 انگلیوں کے ساتھ گلاس نکل سکتا تھا اور اس نے 2 کے بجائے 3 انگلیاں ڈال دی یا پورا ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیا تو اب پانی مستعمل ہو جائے گا. ایک ہاتھ کے ساتھ وہ برتن نکل سکتا تھا، اس نے جان بوجھ کر 2 ہاتھ ڈالے ہیں تو پانی مستعمل ہو جائے گا. یا بازو ڈال کر پانی وہ نکل سکتا تھا، برتن نکل سکتا تھا، اور اس نے خواہ مخواہ ٹینکی کے اندر خود گھس گیا، چھلانگ لگا دی گیا تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. تو یہ انتہائی جامع تعریف فرمائی ہے امام علیہ سنت سرکار نے. فرماتے ہیں مکلف کا جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے ان اعضاء میں سے کسی حصے کا، چاہے ناخن کے پورے جتنا ہی حصہ کیوں نہ ہو، بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈالنا پانی کو مستعمل کر دیتا ہے. مستعمل پانی ایک تو یہ ہے، اور دوسرا مستعمل پانی وہ ہے جس کو ثواب کے ارادے کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، قربت کے طور پر استعمال کیا گیا ہو. مثلا کوئی بندہ باوضو تھا اور اس کا غسل تھا، لیکن اب کھانا کھانے کے لیے سنت کے طور پر ہاتھ دھوتا ہے، تو یہ چونکہ ثواب کے کام کے طور پر وہ ہاتھ دھو رہا ہے،
تقرب کے طور پر ہاتھ دھو رہا ہے، تو لہٰذا اب بالٹی کے اندر ہاتھ دھوئے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر تقرب ہے۔ یا اسی طرح کوئی بندہ باوضو تھا لیکن دوبارہ وضو پر وضو کرتا ہے ثواب کے ارادے سے، تو لہٰذا بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی باوضو شخص تھا اور تقرب کے طور پر ہاتھ نہیں دھوتا، ویسے کام کاج کر رہا تھا، ہاتھوں پر کوئی گرد و غبار لگ گیا ہے، تو اب گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے ہاتھ دھو رہا ہے، بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ سنت وہ ادا کرنے کے لیے نہیں دھو رہا، وضو پر وضو کے ارادے سے نہیں دھو رہا، بلکہ ہاتھ پر جو گرد و غبار لگ گیا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے دھو رہا ہے، تو اب پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ پانی مستعمل یا تو یہ ہوتا ہے کہ مکلف کا جن اعضاء کو دھونا بالفعل لازم ہے ان اعضاء میں سے کسی حصے کا بغیر ضرورت کے پانی کے اندر ڈالنا پانی کو مستعمل کرتا ہے، تو یہ چونکہ باوضو شخص ہے، بے وضو نہیں ہے، تو جب بے وضو شخص نہیں ہے، باوضو ہے، تو لہٰذا اس کا پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا اب پانی کو مستعمل نہیں کرے گا، اس وقت مستعمل کرے گا جب تقرب کے ارادہ سے ہو، تو یہ چونکہ ہاتھ سے میل اور گرد و غبار دور کر رہا ہے تو لہٰذا اب پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا پانی ہے کہ جو خود تو پانی پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا یہ مستعمل پانی ہے اس سے زائد مقدار میں اس کے اندر غیر مستعمل پانی ڈال دیں تو یہ سارے کا سارا قابل طہارت بن جائے گا، یعنی پاک کرنے والا بن جائے گا۔ مثلا 1 لوٹا مستعمل پانی کا تھا، آپ اس کے اندر 1.5 لوٹا یعنی اس مقدار سے زائد اس کے اندر غیر مستعمل پانی ڈال دیں تو یہ سارے کا سارا اب قابل طہارت بن جائے گا۔ عام طور پر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، غسل کرتے ہوئے بدن سے چھینٹیں اڑ کر پانی بالٹی کے اندر گر جاتی ہیں، تو کیا یہ پانی قابل طہارت رہتا ہے؟ اگر تو وہ چھینٹیں پلیتی والی جگہ سے لگ کر پلیتی کو زائل کر کے وہ بالٹی کے اندر گرتی ہیں تو اب تو پانی پلیت ہو جائے گا، لیکن اگر ایسے نہیں ہے بلکہ بدن کے کسی ایسے حصے سے جہاں پر حقیقی پلیتی نہیں لگی ہوئی ہے ادھر سے چھینٹیں اڑ کر پانی کے اندر گرتی ہیں تو یہ چھینٹیں اگرچہ مستعمل ہیں لیکن یہ تھوڑی مقدار میں ہے، اور بالٹی کے اندر جو پانی پڑا ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے، تو لہذا یہ چھینٹیں اس کے اندر پڑ کر یہ ساری کی سارا پانی جو ہے غیر مستعمل بنتا جائے گا، مستعمل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا پانی ہے نجس پانی۔ نجس پانی وہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی پلیتی پڑ جائے، جس طرح کہ ہم نے پہلے پلیتیاں بیان کی ہیں، نجاستیں بیان کی ہیں، ان میں سے کسی قسم کی نجاست پڑ جائے، چاہے نجاست غلیظہ ہو خفیفہ ہو، اور یہ پانی تھوڑا ہے تو اب یہ پانی نجس ہو جائے گا، پلیت ہو جائے گا۔ یہ تب پلیت ہوگا کہ جب یہ کھڑا ہوا ہو پانی اور تھوڑا ہو۔ اگر یہ پانی کھڑا ہوا ہے لیکن زیادہ مقدار میں ہے، جس کو مائع کثیر کہتے ہیں، اور مائع کثیر شریعت میں دا در دا ہوتا ہے، یعنی جس کی 10 ہاتھ چوڑائی 10 ہاتھ لمبائی، اتنی بڑے تیلاب کے اندر جو پانی کھڑا ہے وہ زیادہ مقدار میں پانی ہے، اب اس کے اندر کوئی پلیتی پڑ بھی جائے تو وہ پانی پلیت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس مقدار سے کم پانی ہے، مثلا ٹینکی میں ہے، ڈرم میں پانی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نجاست پڑ جائے گی، خون پڑ جائے گا یا پیشاب کا قطرہ پڑ جائے گا یا شراب کا قطرہ پڑ جائے گا یا اس طرح کی کوئی بھی پلیتی پڑ جائے گی تو وہ پانی پلیت ہو جائے گا، یعنی طہارت کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر وہ پانی کھڑا ہوا ہے، زیادہ مقدار میں ہے، یعنی دا در دا ہے، یا کھڑا ہوا نہیں ہے، بہنے والا پانی ہے، تو اب یہ پلیتی کے پڑنے سے پلیت نہیں ہوگا جب تک نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔ یعنی اگر کھڑا ہوا پانی کثیر ہے یا بہنے والا پانی ہے تو اس کے اندر نجاست پڑنے سے وہ پلیت نہیں ہوتا جب تک نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔ لیکن اگر وہ کھڑا ہوا قلیل پانی ہے تو اب اس کے اندر نجاست پڑ جائے گی، تھوڑی مقدار میں ہی نجاست پڑے، ایک قطرہ ہی پڑے تو وہ سارے کا سارا پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ اور 5واں پانی ہے مشکوک۔ مشکوک وہ پانی ہے کہ جس سے گدھے یا خچر نے پی لیا، یہ مشکوک پانی ہے، یعنی یہ خود ہے تو پاک لیکن پاک کرنے میں شک ہے۔ تو جب کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو تو شریعت مطہرہ نے اس پانی کے سلسلہ میں یہ فرمایا ہے کہ بندہ تیمم بھی کر لے اور اس مشکوک پانی کے ساتھ وضو بھی کر لے،
یعنی فقط تیمم بھی نہیں کرنا اور فقط اس پانی کے ساتھ وضو بھی نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی اور پانی نہ ہو اور اس کے پاس فقط گدھے کا جھوٹا پانی ہے، خچر کا جھوٹا پانی ہے، تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ وہ بندہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ یہ 5 پانی ہیں۔ پہلا پاک کرنے والا غیر مکروہ، دوسرا پاک ہو پاک کرنے والا ہو مکروہ ہو جس طرح کہ بلی وغیرہ کا جھوٹا، اور تیسرا پانی مستعمل یعنی پاک ہو پاک کرنے والا نہ ہو۔ خود تو پاک ہے کہ بدن وغیرہ پر لگ جائے گا تو پلید نہیں کرے گا بدن کپڑے کو، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا پانی ہے پلید۔ پلید وہ پانی ہے کہ جو تھوڑی مقدار میں ہو تو اس میں نجاست پڑ جائے، کھڑا ہوا ہے، اگر کھڑا ہوا زیادہ ہے، دادردا سے زیادہ ہے، تو وہ اب پلید نہیں ہوگا جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر بہنے والا پانی ہے تو اس پہ نجاست پڑ جائے تو وہ پلید نہیں ہوگا جب تک نجاست کا اثر اس کے اندر ظاہر نہ ہو۔ اور 5واں پانی ہے مشکوک، جس سے گدھے یا خچر نے پی لیا۔ اب یہ پانی اگر موجود ہے، کوئی اس کے علاوہ اچھا پانی موجود نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اس پانی کے ساتھ وضو بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ تیمم بھی کرنا چاہیے۔